رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم یور سندھی ٹیچر فرام شوکت میموریل پبلک اسکول. میرا یہ لیکچر کلاس 8 کے لیے ہے. کلاس 8 کے طلبہ کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ ان کے سلیبس میں ایسا مواد شامل کیا جائے جو ان کے لیے سیکنڈری کلاسز میں معاون ثابت ہو سکے. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے امتحانی پرچے میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب آپ مختصر طور پر کم وقت میں یاد کر کے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں. ضرورت آپ کی توجہ اور دلچسپی کی ہے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سلیبس میں لفظیت کو شامل کیا ہے. کچھ لفظیت دیے گئے ہیں، آپ ذرا دیکھیے. اس کو میں اردو کے ساتھ ڈیفائن کر رہی ہوں. جونن نو، قدیم یا پرانا، نو نیا، اتر دکھن، شمال جنوب، اوبھر اور مغرب مشرق، مہمانوں میزبانوں، مہمان میزبان، بلندی پستی، اونچائی اور نیچائی گہرائی، جمع موت جن کہیں گے پیدائش کو، اس کا اپوزٹ موت، سیاروں انہاروں، موسم سرما موسم گرما، سہنوں کوہجو، خوبصورت بدصورت، بیماریاں تندرستیاں، بیماری تندرستی، ملاقات الوداع، ہیٹھ متھے، ہیٹھ نیچے متھے اوپر، باہ پانی، آگ پانی، ننڈو وڈو، چھوٹا بڑا، گلو کنڈو، پھول کانٹا، کثرت قلت، بہتات یک زیادتی، قلت کمی. کچھ مذکر مؤنث ہیں. گھوٹ کنوار، گھوٹ کا مطلب ہوگا شادی شدہ، کنوار غیر شادی شدہ. گیرو گیری، نر فاختہ مادہ فاختہ. ادو ادی، بھائی بہن. فقیر فقیریانی، فقیر فقیرنی. جھرکا جھرکی، چڑا چڑیا. پیو ماں، باپ ماں. بھانج بھانجی، بھانجا بھانجی. ڈاکٹر ڈاکٹریانی، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر. پٹ دی، بیٹا بیٹی. گھیٹو ریر، نر بھیڑ مادہ بھیڑ. محترم محترمہ، مالک مالکیانی، مالک مالکن. نوکر نوکریانی، نوکر اور نوکرانی. نانگ نانگڑ، ناگ ناگن. ڈگو ڈگی، گاؤں یعنی گائے. واحد جمع. عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو 7 کلاس میں ہم نے واحد جمع بنانے کے کچھ اصول سکھائے تھے. آج میں دوبارہ ریمائنڈ کروا دیتی ہوں. ایسے واحد مؤنث ورڈ جن کے آخری حرف کے نیچے ہے لگی ہوتی ہے، ان کی جمع بنانے کے لیے یا ان واحد لفظ کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اس لفظ کے ساتھ یہ واو نون کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ گلی گلیون، گل ایک بات یا قصہ، گلیون زیادہ باتیں یا قصے. راند راندیون، کھیل. ایسے لفظ، ایسے واحد لفظ جو کہ مؤنث ہوں اور ان کے آخری حرف کے اوپر زبر لگی ہو، ان کی جمع بنانے کے لیے یا انہیں جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ صرف واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. مخالفتہ مخالفتون، حجادہ حجادون. ایسے واحد لفظ جن کے آخری حرف کے اوپر پیش لگا ہوتا ہے، انہیں جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اس پیش کی جگہ پر زبر کا استعمال کرتے ہیں. وڑوں وڑا، ایک درخت ایک سے زیادہ درخت. ملکو ملکہ، بیتو بیتا. ایسے واحد لفظ جن کا آخری حرف واو ہوتا ہے، انہیں جمع میں تبدیل کرنے کے لیے واو کی جگہ پر الف کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ لفظ جمع بن جاتا ہے. گھوڑو گھوڑا، چھوکرو چھوکرا، آزمودو آزمودا وغیرہ. ایسے مؤنث لفظ جن کا آخری حرف چھوٹی یہ ہوتا ہے، ان کی جمع بنانے کے لیے اس لفظ کے ساتھ واو نون کا اضافہ کرتے ہیں. کنجی کنجیون یعنی ایک چابی، زیادہ چابیاں. اکھاڑی اکھاڑیون، ایک کہانی یا زیادہ کہانیاں. کاپی کاپیوں. ایسے مذکر الفاظ، واحد الفاظ جن کا آخری حرف چھوٹی اے ہوتا ہے، انہیں جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم چھوٹی اے کے اوپر حمزہ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لفظ جمع بن جاتا ہے. جیسے ہاری ایک کسان، ہاریا زیادہ کسان. ساتھی ساتھیا وغیرہ.
بہت سے الفاظ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، انہیں صرف یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے بہن، بہن رون، بہن زیادہ بہنیں، بھاؤ ایک بھائی، بھائر زیادہ بھائی، ماں مائرون ماں ایک ماں یا زیادہ مائیں، دھی دھیرون بیٹی بیٹیاں کاپ وغیرہ۔ بچوں ہمارا دوسرا ٹاپک مضمون تعلیم کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان گونگے بہرے جانور کی مانند ہے، اس لیے اسلام میں بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ اردو کے ساتھ ڈیفائن کر رہی ہوں۔ علم کی معنی ہے جان یا روشنی، علم کے معنی ہے جاننا یا روشنی۔ علم ملحائتو یعنی انمول خزانہ ہے۔ علم ایک انمول خزانہ ہے جے کو نہ کو چور چوری کرے سکے تو، جس کو نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ ہی خرچ کرن سا گھٹ جی سکے تو، اور نہ ہی خرچ کرنے سے گھٹ جی یعنی کم ہو سکتا ہے۔ بنی جہانن جو سردار، دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوتا، مہد کا لہد یعنی پیدائش سے لے کر قبر تک علم جی گولا میں مصروف رہو، علم کی تلاش میں مصروف رہو، بھلے ان لائے اما کے چاہے اس کے لیے آپ کو چینی چھونا ونجڑوں پڑے، چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ونجڑوں کا مطلب ہوگا جانا۔ ان سگڑ اس کے ساتھ ہی 500 گورو صلی اللہ علیہ وسلم یہوبا فرمایا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد این عورت تے فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے تا علم ہیلی طاقت ہے کہ علم ایسی طاقت ہے جے کا دنیا کی سبنی قوتن کا ودھی کا ہے، جو کہ دنیا کی تمام قوتوں سے زیادہ ہے، ان کے زوال نہ ہے، اسے زوال نہیں ہے۔ علم جی کرے انسان قدرت جی رازن کے بعد ظاہر کیا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان نے قدرت کے رازوں کو ظاہر کیا ہے۔ علم جی کرے انسان ہوا میں اڈامی رہیو ہے، علم کے ذریعے انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، دریائن کے پار کیو اتھس دریاؤں کو پار کرتا ہے، آئیں خلاجی وسنتے حاوی آئے اور خلاقی وسعتوں پر حاوی ہے۔ پیج پلٹیے۔ ایہو علم ہی ہے جو کو مرن کھا پوئے انسان کے جیرے رکھو تو، یہ علم ہی ہے جو کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ دنیا کی ترقی جو دار و مدار علم پہ ہے، دنیا کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے۔ علم ہی انسان کے انسان بنائے تو، علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم ایک ایڑو نور ہے جنہن سا جہالت این گمراہی جون اوندھیون ختم تھی ونجن تھیون۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم جی کرے انسان جو اخلاق اعلیٰ این پاکیزہ تھے تو، علم کے وجہ سے انسان کا اخلاق اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتا ہے، این دل دماغ روشن تھے تو، اور دل اور دماغ روشن ہوتا ہے۔ علم ایک ایڑی شے ہے، علم ایک ایسی چیز ہے، شے چیز کو کہیں گے، علم ایک ایسی چیز ہے جنہاں کے انسان کی نین اک چیجی تا غلط نہ ہے، جسے انسان کی نئی آنکھ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ان کرے، اسی لیے اساں کے گرجی ہمیں چاہیے تا وڈ میں وڈ علم حاصل کریوں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، این بیان کے بعد علم جڑی نعمت سے نوازیں اور دوسروں کو بھی علم کی جیسی نعمت سے نوازیں۔ تیسرا ٹاپک ہمارا درخواست ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ بچوں آپ کو پتہ ہے، درخواست صفحے کے سینٹر میں لکھی جاتی ہے۔ آپ کی درخواست کا ٹاپک ہے کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے مالی سہایتا یعنی کہ مالی تعاون یا مدد کرنے کے لیے اسکول میں آپ نے چندہ جمع کرنے کے لیے درخواست لکھی ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے آپ نے باخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنے ادارے کا نام یعنی اسکول کا نام شوکت میموریل پبلک اسکول، اور پھر اپنے شہر کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب عالیہ صفحے کے سیدھی طرف، اور اس کے بعد عبارت یعنی کہ آپ کا جو مقصد درخواست ہے وہ لکھیں گے۔ موتبانہ گزارش ہے اساں جی پیارے وطن عزیز پاکستان میں، موتبانہ یعنی کہ عزت کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان میں کرونا وائرس جی کرے، کرونا وائرس کی وجہ سے کئی افراد اللہ تعالیٰ کے پیارا تھی ویا، بہت سے افراد اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گئے ہیں، تا کئی افراد ان بیماری کا چھٹکارا حاصل کرنے لائے، تو بہت سے افراد اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے علاج لائے لاچار مجبور لگا پیان، مجبور
اور لاچار ہیں. اساں شاگرد چاہیوں تھا ہم شاگرد چاہتے ہیں تا ان سلسلے میں انہیں انچی کچھ مالی سہایتا کریوں کہ اس سلسلے میں ان کی کچھ مالی مدد کریں. ان لائے اساں کے اجازت دینی ونجے اس لیے ہمیں اجازت دی جائے تو اساں کھائن پیئن پھرن جو این دوام پیسہ جمع کرے کہ ہم ان کے لیے کھانے پینے اور کھیلنے یا دوائیں اور پیسہ جمع کر کے ان مشکل وقت میں پہنچی مسلمان بھائی رنچی کچھ مدد کرے سکوں اپنے مسلمان بھائیوں کی کچھ مدد کر سکیں. اس کے بعد آپ نے اختتامی لائن لکھی ہے. اساں کی امید ہے تا اسکول میں ان 10 میں ضرور اساں جی حوصلہ افزائی یا مدد کیو. ہمیں امید ہے کہ اسکول بھی اس سلسلے میں ضرور ہماری حوصلہ افزائی اور مدد کرے گا. مہربانی اے نوازش. سب سے آخر میں آپ نے الوداعی وہ آخری الفاظ استعمال کرنے ہیں. ہمارے جو فرما بردار شاگرد لڑکے ہیں تو آپ شاگرد لکھیں گے, لڑکیاں ہیں تو ہماری فرما بردار شاگردیانی کلاس 8. اس کے بعد آپ نے درخواست لکھنے والے دن کی تاریخ لکھنی ہے. کلاس 8 کے سلیبس میں ہم نے 2 تعریفیں شامل کی ہیں, حرف جملوں یعنی کنجکشن ورڈ اور حرف ندا یعنی انٹرجیکشن ورڈ. حرف جملوں وہی لفظ جے بن لفظن یا جملن کے گندین تھا تن کے حرف جملوں چیبو ہے. وہ لفظ جو کہ 2 لفظوں یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں اسے حرف جملوں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر با, بھی, تا, تو, پر, لیکن, چھوتا, چھونا, کیونکہ, ناتا, نہیں تو, جیکڈن, اگر, یا, آئیں اور چھاکانتا, کیونکہ وغیرہ. جملوں میں استعمال دیکھیے. احسن آئیں فیضان پان میں بھائی رہن. احسن اور فیضان آپس میں بھائی ہیں. یہاں پر آئیں جو ہے وہ حرف جملوں ہے. اکبر فیل تھیو, اکبر فیل ہو گیا. چھاکانتا ہن محنت نہ کی کیونکہ اس نے محنت نہیں کی. یہاں پر چھاکانتا حرف جملوں ہے. دوسری تعریف دیکھیے حرف ندا. وہی لفظ جو کہ خوشی, ارمان یا دکار یا عجب کے ظاہر کن. وہ لفظ جو کہ خوشی, ارمان یا دکھ کو ظاہر کرے یا حیرت کو ظاہر کریں. عجب یہاں پر حیرت کو کہا گیا ہے. دکار یعنی دکھ یا عجب حیرت کو ظاہر کرے انہیں حرف ندا کہا جاتا ہے. مثلاً اڑے, ارے, ہائے ہائے, واہ واہ, مار یعنی کہ اف, شال خدا کرے وغیرہ. جملوں میں استعمال دیکھیے. مار کو استعمال کیا گیا ہے. مار کے باہر کیڈونا طوفان ہے. اف باہر کیسا طوفان ہے. شاباش تم سٹھو کم کیو, شاباش تم نے اچھا کام کیا. اڑے وہ مرے بھی, ارے وہ مر گیا وغیرہ.